السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ من کان یرید العاجلة عجلنا له، جو کوئی ارادہ کرتا ہے العاجلة، جلدی کا، جلدی آنے والی یعنی دنیا کا، عجلنا له، ہم اس کو جلدی یعنی دنیا میں دے دیں گے، فیہا یعنی اس عاجلہ دنیا میں، ما نشاء جو ہم چاہیں، لمن نرید جس کے لیے ہم چاہیں، ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیں گے، یصلاها، اس حال میں کہ وہ اس میں داخل ہوگا، مذموما، اس حال میں کہ وہ مذمت کیا ہوا ہوگا، مدحورا، دھتکارا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا۔ من کان یرید ای بعملہ، جو اپنے عمل کے ساتھ ارادہ کرے، العاجلۃ یعنی دنیا کا، جلدی کے فائدے کا یعنی دنیا کا، جو اپنے عمل کے ساتھ دنیا ہی کمانے کا ارادہ کرے، دنیا کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے، دنیا کو بہتر بنانے کا ہی ارادہ کرتا ہے کہ مجھے جو کچھ انعامات، نعمتیں، آسانیاں، آسائشیں، فراخی، وہ مجھے دنیا میں ہی مل جائے، اس کو آخرت کی کوئی طلب نہیں۔ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم جلدی دے دیں گے، جلدی کر دیں گے، لہو اس کے لیے، فیہا اس العاجلہ یعنی دنیا میں، ما نشاء جو ہم چاہیں، یعنی سارا نہیں، جتنا ہم چاہیں گے، ضروری نہیں کہ دنیا کو چاہنے والے ہر شخص کو دنیا پوری مل جائے۔ لمن نرید جس کے لیے ہم چاہیں گے، ای التعجیل لہو جس کے لیے ہم جلدی دینا کا ارادہ کریں، بدل من لہو بعیادت الجار دی، کہتے ہیں یہ دوسری دفعہ لمن نرید ہے، یہ جو پیچھے گزرا تھا نا عجلنا لہو، یہ لہو کی جو ہو ضمیر ہے، یہ لمن نریدو اس کا بدل ہے، یعنی جس کے لیے ہم جلدی فائدہ دنیا میں اس کو دینا چاہیں گے اس کو دیں گے۔ یہ دوسری دفعہ جو لمن آیا ہے، یہ بدل ہے کس سے؟ لہو کی ضمیر سے جو پہلے گزری، بعادت الجاری، حرف جر کو دوبارہ لانے کے ساتھ، ثم جعلنا لہو، پھر ہم بنا دیں گے اس کے لیے، ای فی الآخرت یعنی آخرت میں، جہنم جہنم کو، یعنی ٹھکانہ، یصلاها، پھر ہم اس کے لیے آخرت میں جہنم کو اس کا بدلہ بنا دیں گے، یصلاها یدخلها یعنی اس میں وہ داخل ہوگا، مذمومن ای ملومن ملامت کیا ہوا، مدحورا مطرودا، مطرودن عن الرحمت رحمت سے دتکارا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا، ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور کوشش کرے اس کے لیے کوشش کرنا، ای عامل عملها اللائق بها وسعى لها سعيها کا معنی ہے یعنی عمل کرے اس آخرت کے لیے ایسا عمل جو آخرت کے لائق ہے، جو آخرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، واو حالیہ ہے، مبتدا خبر مل کے حال بن جائے، اچھا، وسعا کی ہوا ضمیر جو ہے نا ذوالحال ہوگی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ یہ جملہ حالیہ ہو جائے گا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی لوگ ہیں جن کی کوشش، جن کی محنت، مشکوراً قدر کی ہوئی ہے، ای عند اللہ اللہ کے ہاں، ای مقبولا مثابا علیہ
یعنی ان کی کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہے، مصابن علیہ، اس پر ان کو بدلہ اجر اور ثواب دیا جائے گا، کلن، ہر ایک، ای من الفریقین، دونوں گروہوں میں سے، دو گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ جو دنیا ہی میں سب کچھ چاہتا ہے، آخرت اس کا مقصد اور مراد اور چاہت اور اس کی خواہش ہی نہیں ہے، تمنا ہی نہیں ہے، اور دوسرے وہ جو آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دو گروہ ہو گئے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ آخرت کا تو بتا دیا کہ جو دنیا میں چاہے گا، دنیا میں ہر ایک جو دنیا چاہتا ہے ضروری نہیں کہ اس کو دنیا مل جائے، کوئی ایتھیسٹ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بے ایمان ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا اس نے اب وہ دنیا کے لیے دنیا کی تگ و دو کے لیے لگا رہا، لگ اپنی ساری کوشش محنت سعی کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو دنیا چاہتا ہے، ان میں سے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ارادہ کریں گے اس کو دنیا میں جلدی اس کا بدلہ اور اس کے سارے جو خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں، دنیا میں پوری کر دیں گے جس کے لیے چاہیں گے، لیکن آخرت میں پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور مذموم مدکورا، مذمت کیا ہوا، ملامت کیا ہوا اور رحمت سے دھتکارا ہوا جہنم میں داخل۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم آخرت میں اس کو اس کی جو کوشش ہوگی، اور اگر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اعمال صالحہ بھی کرتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، تو اس کی کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قدر ہوگی، یعنی اس کی کوشش مقبول ہوگی قیامت کے دن، اور اسی طرح اس پر اس کو ثواب بھی دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو گروہ ہوں گے، ایک دنیا میں ہی سب کچھ چاہنے والے اور ایک آخرت کے لیے کوشش کرنے والے، یہ جو دونوں گروہ ہیں دنیا میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وَكُلًّا، کلن، ہر ایک، ای من الفریقین، من الفریق الذی یرید العاجلہ والفریق الذی یرید الآخرہ، دونوں گروہ، نمد دو، ہم مدد کرتے ہیں، ای نعطی، ہم دیں گے، عطا کریں گے، مدد کریں گے، ہاؤلائے، ان لوگوں کی بھی جو دنیا چاہتے ہیں، وہ ہاؤلائے، اور یہ دوسرے لوگوں کی بھی جو آخرت چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہاؤلائی و ہاؤلائی، یہ کلن سے بدل بن رہا ہے، ہر ایک کو، دونوں گروہوں میں سے جو دنیا چاہتے ہیں اور جو آخرت چاہتے ہیں، ہر ایک کی ہم دنیا میں مدد کرتے ہیں، دنیا میں ان کو عطا کرتے ہیں۔ ہاؤلائے، پہلا گروہ جس کا تذکرہ ہوا جو دنیا چاہتا ہے اور دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور دوسرا جو آخرت چاہتا ہے اور آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کو بھی، اس گروہ کو بھی اور اس گروہ کو بھی، دونوں کی ہی ہم دنیا میں مدد کرتے ہیں۔ من متعلق بے نمدو، یہ من عطاء رب کا من نمدو کے متعلق ہو جائے گا، ای نمدو من عطاء رب، ہم مدد کرتے ہیں تیرے رب کی عطا میں سے، اس دنیا، یعنی دنیا میں، وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا، تیرے رب کی عطا دنیا کے اندر، ای فیہا، دنیا میں، محظورا، بند کی ہوئی، روکی ہوئی، منع کی ہوئی، کسی کے اوپر ممنوع نہیں ہے، ممنوع عن احد، دنیا کی جو نعمتیں ہیں کافر و مومن کسی پر بھی منع کی ہوئی، روکی ہوئی، بند کی ہوئی نہیں۔ مومن کا رزق تنگ ہو سکتا ہے، کافر کا زیادہ ہو سکتا ہے، کافر کا رزق تنگ ہو سکتا ہے، مومن کا زیادہ ہو سکتا ہے دنیا میں، دونوں کے ساتھ، کافر و مسلم میں سے دونوں کا رزق تنگ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، دونوں کا رزق فراخ بھی ہو سکتا ہے، جس کو چاہیں جتنا عطا کر دیں، لیکن یہ دنیا ہے۔ انظر، آپ دیکھو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ایسے ہم نے فضیلت بخشی ان میں سے ایک گروہ کو علی بعض، ان دوسروں پر، کیف الرزق والجاہ، رزق دینے میں اور جاہ و جلال یعنی مقام اور مرتبے میں، وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، یہ تو دنیا کے اندر درجے ہیں، کسی کو رزق زیادہ ملا، حکومت ملی، جاہ و جلال ملا، عہدے ملے، منصب ملے، ہیرے جواہرات ملے، حسن و جمال، ذہانت، فطانت، خاندان، یہ ساری چیزیں دنیا کی فضیلتیں ہیں، لیکن ولل آخرت،
یقیناً آخرت اکبر، زیادہ بڑی ہے، زیادہ عظیم ہے، درجات درجوں کے اعتبار سے، وہ اکبر تفضیلاً، اور زیادہ بڑی ہے فضیلت دیے جانے کے اعتبار سے، من الدنیا، دنیا کی نسبت، فینبغی الاعتناء بها دونها، تو لائق ہے کوشش کی جائے اور اہتمام کیا جائے بہا، اس آخرت کا، دونہا، اس دنیا کے علاوہ، دنیا سے زیادہ آخرت کی کوشش کرنی بنتی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، مت بنا تو اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، فتقودا، یہ جواب نہیں ہے، جواب نہیں جب فعل مضارع جواب طلب میں آئے، جواب امر میں آئے، جواب نہیں میں آئے، جواب استفہام میں آئے، جواب تمنی میں، ترجی میں، ٹھیک ہے، عرض میں، ندا میں آئے، اور اس پر فا داخل ہو، تو ان مستتر ہوتا ہے، اور وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، پھر فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ لا تجل نہیں ہے، اس کا جواب ہے تقودا، اس پر فا داخل ہے، تو لہٰذا یہاں پر ان پوشیدہ ہے، ان مقدر ہے جو اس کو نصب دے رہا ہے۔ نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، ورنہ پھر، یہ جواب ہے، ورنہ پھر، فتقودا، ورنہ تو بیٹھ رہے گا، مذمومن، مذمت کیا ہوا، مخذولاً، بے یارو مددگار چھوڑا، ای لا ناصر لک، تیرا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مت بنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کر، ورنہ پھر تو مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، اور بے یارو مددگار چھوڑا ہوا بیٹھا رہے گا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا۔ وقضا، ای آمارا، حکم دیا، ربو کا، تیرے پروردگار نے، ان، یعنی اللہ تعبدو، کہتے ہیں یہ اصل میں ہے بے اللہ تعبدو، وقضا ربو کا بے اللہ تعبدو، تو با جو ہے یہ حرف جر محذوف، آخر میں پیدا کرنا ای بے اللہ تعبدو، یعنی یہ کہ تم نہ عبادت کرو الا اياه، سوائے اس کے، وبالوالدین احسانا، ای ان تحسنوا بالوالدین احسانا، تو وہ کہتے ہیں یہ جو احسانن ہے یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، کس کا؟ ان تحسن، ایک یہ حکم ہے اللہ تعبدوا الا اياه، اور دوسرا حکم یہ ہے ان تحسنوا بالوالدین احسانا، آنی ان تحسنوا بالوالدین احسانا، یعنی ان تحسنوا بالوالدین احسانا، یعنی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہت حسن سلوک کرنا، مفعول مطلق جو ہوتا ہے تاکید کے معنی میں بھی آتا ہے نا، بہت حسن سلوک کرنا، بے ان تبروہما، یعنی تم ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، یہ یبلغن کا فاعل ہے، احدہما اسی وجہ سے مرفوع ہے، اگر کبھی پہنچ جائیں بڑھاپے کی عمر کو تمہارے پاس، احدہما ان دونوں میں سے ایک، فائل ہے، او کلاہما، اس کا عطف ہے احدہما پر، یا دونوں ہی تیرے پاس کبھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، وفی قراءتی یبلغان، تسنیہ کے سیغے کے ساتھ، تو کہتے ہیں قرات کے اندر تسنیہ کا سیغہ بھی ہے، تو اگر تسنیہ کا سیغہ ہوگا تو پھر فائل تو الف ضمیر ہوگی، تو پھر احدہما او کلاہما کا کیا مطلب ہوگا؟ کہتے ہیں اگر اس طرح کی صورت آ جائے تو فائل تو ضمیر بارز الف ضمیر ہوگی، اور احدہما اس سے بدل بن جائے گا، فاحدہما بدل من الف، کہتے ہیں اگر یہ تسنیہ کے سیغے کے ساتھ جیسے قرات میں فَإِمَّا يَبْلُغَانِ، اگر تسنیہ کے سیغے کے ساتھ ہو تو پھر ہم ترکیب اس طرح کریں گے، یبلغان فعل مضارع صیغہ تسنیہ مذکر غائب کا، الف ضمیر اس کا فاعل ہوگا، احدہما کی پھر آپ کیا
ترکیب کریں گے، کیا اعراب کریں گے، وہ مرفوع کس وجہ سے؟ تو کہتے ہیں الف ضمیر بدل ہوگی، احدہما اس سے سوری مبدل من ہوگی، اور احدہما اس سے پھر بدل ہو جائے گا، کیونکہ ایک فعل کے دو فاعل نہیں ہو سکتے، فاعل میں تکرار نہیں ہو سکتا کبھی بھی، فاعل ایک ہی ہوتا ہے۔ تو الف ضمیر اگر فاعل آ جائے تو پھر آگے اسم ظاہر فاعل نہیں آ سکتا۔ تو جب یبلغان نے ایک قرات میں پڑھیں گے تو الف ضمیر فاعل آ گیا، تو احدہما کی پھر وجہ اعراب کیا ہوگی؟ اس کے مرفوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ الف ضمیر فاعل سے بدل بن جائے۔ فلا تقل لهما اف، کہتے ہیں بفتح الفا و کسرها منونا و غیر منون، کہتے ہیں یہ جو اف کا لفظ ہے، یہ اف فا بھی آتا ہے اور اف فن بھی آتا ہے، یعنی یہ فتحہ کے ساتھ بھی لغت ہے اور کسرہ کے ساتھ بھی لغت ہے۔ ولا تقل لهما اف، ہماری قرات کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کسرہ کے ساتھ، تو تو ان کے لیے اف کا لفظ نہ کہ، اف جو ہے یہ اسم فعل مضارع ہے، اسم فعل نہیں ہوتا، تو اس کا معنی ہے اف کا مطلب ہے اتزجر، میں ڈانٹتا ہوں۔ اف اسم فعل مضارع ہے، یعنی اسم ہے فعل مضارع کے معنی میں ہے، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں علیہ کا یا الیہ کا، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خود، علیہ کا، علیہ کا بالجمع، ای خذ الجمع، استمسک بالجمع، تو اسم فعل امر علیہ کا ہوتا ہے، الیہ کا ہوتا ہے، اور اس طرح دوسرے بھی اسم فعل، تو یہ اوفن اسم فعل مضارع ہے، یعنی ان کے لیے ایسا لفظ نہ بول کہ تم ان کو ڈانٹ رہا ہو، ڈانٹنے کا لفظ نہ، یعنی اف کا لفظ بھی نہ کہ جو ڈانٹنے کے معنی میں۔ یہ اف جو ہے یہ فا کے فتحہ کے ساتھ بھی ہے اور کسرہ کے ساتھ بھی ہے، یہ تنوین کے ساتھ بھی آتا ہے اور غیر تنوین کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی افا فلا، فلا تقل لهما اف، فلا تقل لهما افی، فلا تقل لهما افن، تنوین، افن، افن، افا، افی، چاروں طرح سے پڑھا جا سکتا، فتحہ کے ساتھ تنوین اور غیر تنوین کے ساتھ افن، اف، افا، اور کسرہ کے ساتھ تنوین اور غیر تنوین کے ساتھ افن، افی، جی۔ مستر بمانا تبن، کہتے ہیں کہ یہ جو اف جو ہے یہ مستر ہے، اور تبن و قبحن کے معنی میں ہے، یعنی کسی کو ہلاکت یا بربادی کی بدعا دینا، تبن لک جیسے کہا جائے۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑک بھی مت، ای ازجرہما، نہ ان کو جھڑک، وقل لهما قولا کریما، ای جمیلا لینا، اور ان دونوں کے لیے ایسی بات کہہ جو بہت عمدہ ہو، بہت نرمی والی، بہت نرمی والی بات ان کے ساتھ، وقت پہ، اور تو جھکا دے، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذل، تواضع کے بازو جھکا دے ان کے لیے، تواضع کے، تواضع کے بازو جھکا دے ان کے لیے، ای علن لہما جانبک ذلیلا، تو جھکا دے، نرم کر دے ان دونوں کے لیے، جانبہ کا اپنے جانب کو، اپنے بازو کو، اپنے رویے کو، الذلیلا یعنی بہت جو نرم ہو، جھکا ہوا ہو، ذلیل چیز، حقیر چیز وہ ہوتی ہے جو نیچے ہوتی ہے، یعنی ہائی پچ پہ جا کے اپنے والدین سے بات نہیں کرنی، لو پچ پہ بات کرنی۔ من الرحمت، رحم دلی والا، لے رفقتی کا علیہما، تیرا ان کے ساتھ شفقت کرنا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تو جھکا دے ان دونوں کے لیے تواضع کے بازو کو رحم دلی کے ساتھ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور تو کہہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحمت فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے میری پرورش کی تھی، صغیرن اس حال میں کہ میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، ای رحمانی، رب کما رحمانی، رحم یرحم تسنیہ کا صیغہ، جیسے ان دونوں نے مجھ پر رحمت کی تھی، حین ربا،
حین ربا یعنی جب انہوں نے میری پرورش کی تھی، صغیرن میرے چھوٹے ہوتے ہوئے، جیسے انہوں نے میرے اوپر رحمت فرمائی تھی جب میں چھوٹا تھا، پرورش کرتے ہوئے میرے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا تھا، تو اے اللہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، تیری رحمت کی وسعت کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو میرے والدین پر رحمت فرما۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو تمہارے نفسوں میں ہے، من اضمار البر والعقوق، کہ تم اپنے دلوں میں جب اپنے والدین کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں اور تمہیں ناپسند گزرتی ہے، یا کام نہیں کرنا چاہتے، یا وہ جھڑک دیتے ہیں، یا سخت بات کرتے ہیں، یا بعض اوقات وہ غلط بات بھی کر دیتے ہیں، جو جو انسان پہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ اس کی سمجھ بوجھ اور سوچنے سمجھ کی صلاحیتیں ایک جوان اور قوی قلب انسان کی طرح نہیں رہتی، تو پھر ان کی بات کو سن کر تم جو خاموش ہو جاتے ہو یا نرمی اختیار کرتے ہو، تمہارے دل کے اندر کوئی تڑن ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، یا تمہارے دل کے اندر فراقی ہوتی ہے ان کے بارے میں۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے نفسوں میں ہے، من ادمار البر والعقوق، فرما برداری اور نافرمانی کو چھپانے میں سے، کیا تم اپنے دل میں والدین کی ناپسندیدہ بات پر رحم دلی، شفقت، مہربانی اور حسن سلوک کو اپنے دل میں رکھتے ہو، اور ظاہر کے اندر بھی وہی چیز ہے، یا پھر دل کے اندر تمہارے جو ہے نافرمانی ہوتی ہے اور ظاہر تم کر رہے ہوتے ہو کہ تم بڑے فرما بردار ہو، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار رہو گے، ای طاعین، طاعین للہ، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرنے والے، فإنہ کان للأوابین، بس بے شک ہے وہ اللہ تعالیٰ للأوابین، بہت زیادہ رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والوں کے لیے، ای الرجاعین، مبالغہ کا صیغہ ہے، اوابین بھی مبالغہ کا ہے، تو پھر راجع یرجعو سے اس کے معنی میں بھی وہ رجاعین مبالغہ کا لے کے بہت رجوع کرنے والے، الی طاعت ہی، اس کی طاعت فرما برداری کی طرف۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے جو بہت اللہ کی طاعت کی طرف لوٹنے والے، ان کے لیے اللہ کیا ہے؟ غفوران، بہت بخشنے والا ہے۔ کس چیز کو؟ اس کا تعلق وہ بر الوالدین اور حقوق الوالدین کے ساتھ ہے۔ لما صدر منہم فی حق الوالدین من بادرۃ وہم لا یؤمنون حقوقا، جو ان سے صادر ہو جاتا ہے والدین کے حق میں، من بادرۃ جلد بازی میں، اچانک، وہم لا یؤمنون حقوقا، جب کہ وہ اپنے دلوں میں والدین کی نافرمانی کو چھپا نہیں رہے ہوتے، یعنی دل میں نافرمانی نہیں ہوتی، لیکن جلد بازی میں انسان دفعتاً کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے جو کہ نہیں بولنا چاہیے تھا، ناپسندیدہ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، ہائی پچ پہ جا کے بات کر دیتا ہے، بلند آواز سے بات کر دیتا ہے، یا کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو جھڑکنے میں آتا ہے یا ڈانٹنے میں آتا ہے، تو مطلب مبادرتاً جلدی میں اچانک اس سے کوئی مطلب دفعتاً ایسا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت بخشنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، والدین کے حقوق کے بارے میں۔ اگر ان سے کوئی ایسا جملہ یا ایسی بات دفعتاً اچانک جلد بازی میں ان سے صادر ہو بھی جاتی ہے، جبکہ ان کے دلوں کے اندر والدین کی نافرمانی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی غلطی کو یا لفظش کو اللہ تعالیٰ جو والدین کے حق میں بندے سے ہو جاتی ہے، نیت میں نافرمانی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا مہربان۔ وآتی، ای اعطی، اور تو دے، ذل قربا، القربا جو ہے یہ قربا یقربو سے مصدر ہے، فعلا کے وزن پر، ذل قربا ای القرابہ، یہ مصدر ہے، القربا مصدر ہے، ذل قربا قرابت والے کو، یعنی قریبی رشتہ دار کو، حق کا ہو، اس کا حق، اس کا حق کیا ہے؟ من البر والصلۃ، اس کے ساتھ نیکی کرنا، اس نے سلوک کرنا، مدد کرنا، تعاون کرنا، مشکل میں اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، اس کی مدد کرنا، وصلات اور صلہ رحمی کرنا، تعلق کو قائم رکھنا، تعلق کو مت توڑنا، المسکینہ اور مسکین کو بھی، وابن السبیل پردیسی مسافر کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور نہ تو فضول خرچی کر، فضول خوب فضول خرچی کر، یعنی فضول خرچی نہ کر،
الانفاق فی غیر طاعت اللہ، ایک ہوتا ہے تبذیر اور ایک ہوتا ہے اسراف، یہ آپ کو معلوم ہے، ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر ہوتا ہے، اس کا اس کا ترجمہ ہوتا ہے فضول خرچی کر، حرام کام میں خرچ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درجے الگ الگ رکھے، یعنی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، لیکن مصرفین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے اور زیادہ، یعنی ضرورت سے زیادہ انفاق کرنے والے، انفاق وہ نہیں جو فی سبیل اللہ، یعنی اپنی ذات کے اوپر اور اپنی ضروریات کے اوپر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، ان کے لیے بولا پسند نہیں کرتا، یعنی ان کے لیے حکم اور وعید نہیں ہے، سخت وعید نہیں، لیکن جو مبذرین ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید کہی ہے اور ان کو شیاطین کا بھائی کہا، ان کے لیے زیادہ سختی ہے جو حرام کام میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور حرام کام میں خرچ کر رہے ہیں۔ ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والی نے، حرام کام میں خرچ کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں، ای اعلیٰ طریقہ یعنی شیطانوں کے طریقے پر ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان ہمیشہ سے ہی اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی کفر کرنے والا ہے۔ کفورن، یہ اسم مبالغہ کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور صفت مشبہ کا بھی، یہاں اسم مبالغہ کا ہی مراد ہے، بہت زیادہ کفر کرنے والا ہے، شدید الکفر لنعمہ، اللہ کی نعمتوں کا بہت کفران کرنے والا ہے۔ فَكَذَلِكَ أَخُوهُ الْمُبَذِّرُ، اسی طرح شیطان کا فضول خرچی کرنے والا بھائی بھی اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کا شدید ناشکرا ہے۔ جی، اب فضول خرچی یہ ہے نا، سوری، اسراف یہ ہے کہ ایک شخص، اس کو مطلب گرمی کا موسم ہے، گھر میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہے، تو بھائی 22-24 کے ٹمپریچر پر آرام سے نیند بھی آتی ہے، اور اتنا ہی ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے جسم کو گرمی اور موسم کی حدت سے بچنے کے لیے۔ اب ایک شخص جو ہے نا، اس نے 16 پہ یا 18 پہ ایئر کنڈیشنر چلایا ہوا ہے، گھر کمرے میں 2-3 افراد سو رہے ہیں اور اوپر پھر کمبل لیا ہوا، اب یہ اسراف کرنے کا، یہ اسراف کرنے کا۔ بھئی آپ 26 پہ، 24 پہ، 22 پہ آپ ٹیمپریچر رکھو اور آرام سے سوو، اگر آپ نے 16 اور 18 پہ ٹیمپریچر رکھ کے پھر اوپر کمبل ہی لینا ہے، تو پھر یہ تو آپ اسراف کر رہے ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ آپ کی ضرورت نہیں، آپ ضرورت سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اور اسراف کے بارے میں یہ ہوتا ہے نا، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، یعنی جتنا آپ کے وسائل ہیں اس کے مطابق آپ اپنی سہولیات کو مینج کرو۔ اور تبذیر کیا ہوتا ہے؟ تبذیر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایئر کنڈیشنر چلا کے، اور دن کو ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے اور وہ گھر سے باہر گیا ہوا ہے سارا دن ایئر کنڈیشنر، اب یہ فضول خرچ۔ اسی طرح حرام کام، جو بھی حرام کام ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام حرام کیے ہیں ان میں اپنے مال کو خرچ کرنا، تو وہ شیطان کے بھائی ہو۔ جی، مقدمات صحیح مسلم یا مقدمات مسلم؟ اچھا جی۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محدث کی حدیث میں نکارت کی علامت، یعنی منکر کی علامت یہ ہے کہ جب اس کی
حدیث کی روایت کو دوسرے محدثین جو انہی اساتذہ سے بیان کرنے والے ہیں ان کی روایات پر پیش کیا جائے، جو کہ ضبط والے بھی ہیں اور عدالت والے بھی، من اہل الحفظ والرضا، حفظ سے مراد ضبط ہو گیا اور رضا سے مراد عدالت ہو گئی، یعنی جو ضبط والے بھی ہیں عدالت والے بھی ہیں۔ راوی کی روایت کے قبول کرنے کے دو ہی شرطیں ہوتی ہیں نا، ثقہ راوی کی دو ہی شرطیں ہوتی ہیں، ایک وہ ضابط ہو اور دوسرا وہ عادل۔ تو اہل الحفظ کہہ کے ضبط کی طرف امام مسلم نے اشارہ کیا ہے، اور رضا کہہ کے امام مسلم نے عدالت کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ من تردون، کیسے وہ آیت، جنہیں تم اپنے گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، سورہ البقرہ میں۔ تو کسی محدث یا راوی کی حدیث میں نکارت یا منکر کے پائے جانے کی علامت یہ ہے کہ جب اس کی روایت کو ضبط والے اور عدالت والے، عادل و ضابط یعنی ثقہ روات کی روایات کے ساتھ اس کا موازنہ اور مقابلہ کیا جائے، خالفت روایت ہو روایت ہوں، تو اس محدث کی جس کی روایت کو ہم منکر کہہ رہے ہیں، اس کی روایت ان دیگر محدثین کی روایات کی مخالفت کرتی ہو، او لم تکد توافقها، یا قریب نہیں ہے کہ ان کی موافقت کرتی، یعنی اکثر طور پر موافقت نہیں۔ فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ، جب اکثر طور پر اس محدث کی حدیث کی حالت یہی ہو کہ اکثر اس کی حدیث ثقات کی مخالفت کرتی ہے، کان مہجور الحدیث، یہ متروک الحدیث راوی ہوگا۔ یہاں پر کل ایک عبارت جو ہے وہ مغلق آ گئی تھی کہ مؤنث استعمال کیا، آگے پھر مذکر استعمال کیا، تو یہ نسخے کی غلطی ہے، غیر مقبول ہی ہے، یہ تانیث نہیں ہے، غیر مقبول ہی، کانا محجور الحدیث، غیر مقبول، غیر مقبولی ہی، ولا مستعملی ہی، نہ تو اس کی روایت قبول کی جائے گی اور نہ ہی اس کی روایت قابل عمل ہو۔ یہ تانیث نہیں ہے جی، یہ تانیث غلط ہے، غیر مقبول ہی دوبارہ لکھ رہا ہوں، یہ شیخ سیوبی صاحب کا جو نسخہ ہے اس سے مجھے یہ ملا ہے، وہاں پر غیر مقبولی ہی لکھا ہے، یہ ہا ضمیر ہے، اور اس طرح ولا مستعملی ہی، تو دوسرے والا لفظ مستعمل ہی ٹھیک ہے، اور پہلے والے میں انہوں نے تائے مدبرہ لگا دی ہے جو کہ نقطے غلط ہیں، غیر مقبول ہی، یعنی یہ مقبول روایت والا بھی نہیں ہے اور اس کی روایت کو قابل عمل بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایک تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے اور اس کی روایت قابل عمل بھی نہیں ہے۔ جو متروک الحدیث راوی ہے، مہجور الحدیث راوی ہے، جس کی روایتوں میں اکثر طور پر نکارت پائی جاتی ہے، جب اس کی روایتوں کا تقابل کیا جاتا ہے دیگر محدثین کی روایتوں سے، تو اس کی روایتیں ان کی مخالفت کرتی ہیں یا اکثر طور پر مخالفت کرتی ہیں، تو یہ متروک الحدیث راوی ہوتا ہے، غیر مقبول ہی، یہ اس کی روایت قبول نہیں ہوتی، یعنی یہ ناقابل قبول روایت والا ہے، اور دوسرا اس کی روایت قابل عمل بھی نہیں ہوتی، یعنی استعمال نہیں ہوتی، اس پر عمل نہیں کیا جاتا، ضعیف روایت قابل عمل نہیں ہوتی۔ اچھا، آگے کچھ مثالیں دی تھی امام مسلم رحمہ اللہ نے، تو شیخ ایتھیوبی صاحب کی شرح سے نا، یہ میں نے آج ڈاؤن لوڈ کیا ان کی شرح مقدمہ امام مسلم۔ اچھا، اس میں نا عبداللہ بن محرر کا ترجمہ لکھا ہے، ویسے تو امام نووی نے بھی نیچے اشارہ کیا ہے لیکن وہ بہت مختصر ہے، تو اس سے نا اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی منکر الحدیث یا متروک الحدیث راوی جس کو امام مسلم رحمہ اللہ جن کی مثالیں دے رہے ہیں، محدثین ان کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں۔ میں اشارہ کرتا جاؤں گا، یہ آپ کے سامنے ہے نسخہ۔ اچھا، یہ تو اس کے بارے میں لکھا نا کہ کس کس نے اسے روایت کی ہے۔ اچھا،
امام احمد کہتے ہیں تارک الناس حدیثہ، یعنی یہ متروک الحدیث ہے۔ معاویہ بن ابی صالح ابن معین سے بیان کرتے ہیں ضعیف، عبداللہ بن محرر کو ضعیف کہا۔ عثمان الدارمی کہتے ہیں عن ابن معین لیس بثقات۔ ابو نعیم الفضل ابن دکین کہتے ہیں ما نسنع بحدیث ہی ہوا ضعیف، اس کی حدیث کو لے کے ہم کیا کریں گے، یہ تو ضعیف راوی ہے۔ قال عمرو بن علي وابو حاتم وعلي بن الجنيدي والدارقطنی متروک الحدیث، یہ دیکھیں اس پر متروک امام احمد نے بھی کہا تارک الناس حدیثہ، اور اسی طرح امام دارقطنی نے اور علی بن جنید نے، ابو حاتم نے، عمر بن علی نے، ان سب نے اس پر لفظ متروک الحدیث بولا ہے، جس کو امام مسلم منکر الحدیث یا مہجور الحدیث یا غیر مقبول ہی ولا مستعمل ہی جس کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو ابو نعیم الفضل ابن دکین ہے نا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ما نسنو بحدیث ہی، یعنی ہم اس کی حدیث کا کیا کریں گے، مطلب نترک حدیث ہو۔ تو ابو ابو نعیم کا حکم بھی اس کے بارے میں متروک الحدیث والا ہی ہے، ان کے عبارت سے یہ بات معلوم ہو۔ اچھا، امام احمد نے فرمایا تارک الناس حدیثہ، ابن معین کہتے ہیں ضعیف ہے، اور ابن معین سے دوسرا کو لیا لیس بثقاتین، اور الفضل بن دکین کہتے ہیں مانس نو بے حدیث ہی ہوا ضعیف، اور عمر بن علی، ابو حاتم، علی بن جنید، دارا قطنی یہ کہتے ہیں متروک الحدیث ہی۔ وقضا قال النسائی، اسی طرح امام نسائی نے بھی متروک الحدیث کہا ہے۔ وقال مرتن لیس بثقاتین، امام نسائی نے ایک دفعہ متروک الحدیث کہا اور دوسری کسی جگہ پر اس کو لیس بثقاتین کہا۔ ولا یکتب حدیث ہو، امام نسائی فرماتے ہیں اس کی حدیث لکھی نہیں جائے گی، مطلب متروک الحدیث ہے۔ وقال ابو حاتم من ایضا منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث کی اصطلاح بھی آ گئی۔ تارا کا حدیث ابن المبارک، عبداللہ بن مبارک نے اس کی حدیثیں چھوڑ دی، ترک کر دی تھی، وہ ان کی اس کی حدیثیں نہیں لیتے۔ اچھا جی، تو جانی کہتے ہیں حالکن، ابو زرع کہتے ہیں ضعیف الحدیث، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں منکر الحدیث۔ عبداللہ بن مبارک یہ بڑا لطیفہ ہے ایک، وقال ابن المبارک رحمہ اللہ كنت لو خيرت بین ان ادخل الجنت و بین ان القى عبد اللہ ابن محرر، اگر مجھے اس بات کا اختیار دیا جاتا، کہتے پہلے پہل ایسا تھا، میں ایسا سوچتا تھا کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں یا میں عبداللہ بن محرر سے ملاقات کر لوں، اگر مجھے پہلے پہل میرا عبداللہ بن محرر کے بارے میں اتنا حسن ظن تھا، میں اتنا اچھا سمجھتا تھا، اتنا بڑا محدث سمجھتا تھا، اتنا بڑا امام سمجھتا تھا کہ مجھے اگر یہ اختیار دیا جاتا، پہلے پہل میرا یہ خیال تھا اس کے بارے میں کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں یا عبداللہ بن محرر سے ملوں، تو امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لَخَرْتُ عَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أُدْخَلَ الْجَنَّةَ، تو میں اس بات کو اختیار کرتا کہ میں عبداللہ بن محرر سے ملاقات کر لوں پھر مجھے جنت میں داخل کیا جائے، یعنی اتنا میرے نزدیک محبوب تھا عبداللہ بن محرر سے ملتا۔ تو کہتے فلما رأیتہ کانت بہرۃ احب الی من، کہتے جب میں نے اس کو دیکھا، اس سے ملاقات کی، تو اس کا حال معلوم ہوا، تو کانت بہرۃ، جو مینگنی ہوتی ہے نا اونٹ کی یا اس کی بکری کی مینگنی ہوتی ہے، کہتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں تو مینگنی میرے نزدیک اس سے زیادہ بابو، یعنی مینگنی جتنی حیثیت بھی میرے نزدیک اس کی نہیں تھی، لیکن پہلے پہل جب میں اس کو ملا نہیں تھا، اس کے حالات کو جانا نہیں تھا، بس میں نے سنا ہوا تھا اس کے بارے میں، تو میں اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ میں اس کو ملوں یا جنت میں داخل ہو جاؤں، تو میں یہ اختیار کرتا کہ پہلے میں اس سے مل لوں پھر جنت میں داخل ہوں، لیکن جب ملا تو میں نے کہا یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے بندہ۔ وقال ابن حبان کان من خیار عباد اللہ الا انہ کان یقذب، امام نے حبان نے کہا یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، ولا یعلم، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا میں جھوٹ بول رہا ہوں، یعنی جھوٹی باتیں نقل کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا جھوٹی۔ یقلب الاسانید، سندوں کو الٹ پلٹ کر دیتا تھا، یعنی اس کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ بھئی اس سند میں مالک ان ابن شہاب ان فلان ان فلان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، سندیں آگے پیچھے کر دیتا، ولا یفہم، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ عبد الرزاق نے پھر روایت ان کے سے نبی افقا عن نفسه بعد النبوة قال عبد الرزاق انما ترك لحال هذا الحديث، تو
امام عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ اس کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ کیا تھا. تو عبدالرزاق کہتے ہیں انما ترکہ لحال هذا الحدیث، اس حدیث کی وجہ سے محدثین نے اس کو چھوڑ. آگے بھی ہے قال ابن عدی الکامل والے، روایات ہوں من یروی عنہ غیر محفوظات، محفوظ نہیں. وقال ہلال بن العلاء الرقی فی تاریخہ ذکر انہ مات فی خلافة ابی جعفر وهو منکر الحدیث. حدثانی زہری وقتادہ ویزید بن عاصم بحدیث مناکیر، اس نے زہری سے، قتادہ سے، یزید بن العاصم سے منکر روایتیں بیان کی. اچھا. عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں الجرح والتعدیل والے، امتنا ابو زرعہ من قراءۃ حدیثہ علینا، ابو زرعہ نے منع کر دیا تھا، یعنی وہ رک گئے تھے کہ ہمارے اوپر وہ اس کی حدیثیں نہیں پڑھا کرتے. اچھا. بازارہ بنا علیہ، اور ہمیں اس پر مارا بھی ہے، ڈانٹا بھی ہے، ہمیں کس کی حدیثیں نہیں پڑھی. تو بہرحال اس کے بارے میں یہ ترجمہ ہے. اسی طرح دوسرا راوی جو انہوں نے ذکر کیا تھا یحییٰ بن ابی انیسہ. اچھا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے ترجمے میں کیا ہے. ابن سعد کہتے ہیں کان یسکن الروحا وکان احدث من اخیہ زید بن ابی انیسہ وکان ضعیفا ضعیف الحدیث تھا وصحاب الحدیث لا یکتبون حدیثہ، اس کی حدیثوں کو محدثین نہیں لکھا کرتے تھے. وقال ابو موسیٰ ما سمعت یحییٰ ولا عبد الرحمن حدث عن یحییٰ بن ابی انیسہ شیئا قط، میں نے یحییٰ بن سعید القطان اور عبد الرحمن بن مہدی ان دو محدث کو کبھی نہیں سنا کہ وہ اس کی حدیثیں بیان کرتے ہیں یحییٰ بن ابی انیسہ کی. علی بن مدینی سے ہے سمیت یحییٰ بن سیکول یحییٰ بن ابی انیسہ حب الیہ من حجاج بن ارطاط وعائشہ بن سوار وابن اسحاق. آگے فذکرت ذلک لبی قال یحییٰ بن سعید لم یکتب، تو انہوں نے آگے سے کہا یحییٰ بن سعید لم یکتب عن ابن ابی انیسہ تھا ولو کاتب عنہ لم یقل ھذا. کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے حجاج ابن ارطاط سے زیادہ محبوب ہے. کہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر یحییٰ بن سعید نے اس کی کوئی حدیث نہیں لکھی، اگر انہوں نے اس کی کوئی حدیث لکھی ہوتی تو یہ جملہ نہ کہتے اس کے بعد. تو متروک الحدیث ہے، محدثین اس کی حدیثیں نہیں لکھتے. اچھا. آگے کہتے ہیں جی عن احمد بن حنبل یحییٰ بن ابی انیسہ متروک الحدیث. امام نمبر کہتے ہیں متروک الحدیث ہے. اسرم احمد سے بین لیسا ہوا ممن یکتب حدیث، یہ ایسے بندوں میں سے نہیں ہے جس کی حدیث لکھی بھی جائے. قیلا لہو لیما، کیوں نہیں. قال حدیثہ یدلک علیہ، نے کہا کیوں اس کی حدیثیں نہ لکھی جائیں. تو انہوں نے کہا اس کی حدیثیں پڑھ لے تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا. حدیث ہو، اس کی حدیث یدلک علیہ، اس بات پر تجھے تیری رہنمائی کرے گی، اس کی حدیثیں خود بتائیں گی تجھے کہ اس کی حدیث کیوں نہیں لکھی جائے گی. غیر سکہ ہے یذکرہ بالضم، امام احمد ابن حنبل اس کو مذمت کے الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے تھے. عثمان الدارمی ابن معین لیس بشیء، دورقی ابن معین کان اقدم من اخیہ زید ولیس حدیث بشیء. عبد الرحمن بن ابی حاتم، میں نے ان سے پوچھا تو یہ مثالوں کے طور پر میں نے صرف ان کے تراجم کو ذکر کیا، بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اچھا. جراح ابن المنہال، اس کا ترجمہ تو ہم ذکر نہیں کریں گے، ہم صرف اس کا حکم ذکر کریں گے. اچھا. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان صاحب غفلہ. ابن المدینی کہتے ہیں لا یکتب حدیث، بخاری مسلم کہتے ہیں منکر الحدیث، نسائی دارقطنی کہتے ہیں متروک ہے، ابن حبان کہتے ہیں کان یکذب فی الحدیث، حدیث میں جھوٹ بولتا تھا. بھائی یشرب الخمر، فاسق بھی تھا، یہ تو عادل بھی نہیں تھا نا. فلاں سن میں یہ مر گیا تھا. لیسا حدیث بشیء، اس کے جیسا کچھ نہیں ہے. ابو حاتم اور الدولابی نے کہا متروک الحدیث ذاہب لا یکتب حدیث، حدیث کو لے جانے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حدیثیں نہیں لکھی جائیں گی. ابن سعد نے کہا کان ضعیفا فی الحدیث ذکرہ البرقی فی باب من اتهم بالکذب. اچھا. برقی نے اس کو متہم بالکذب، جن کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام ہے، ان کے باب میں ذکر کیا. قال ابو احمد الحاکم حدیث لیس بالقائم. اچھا. تو یہ اس کا. امام نسائی کہتے ہیں سکہ نہیں ہے، اس کی حدیثیں لکھی نہیں جائیں گی. ابن الجرود نے کہا لیس بشیء، وذکر ساجب الوکیل والجوزانی فی الضعفاء میں ذکر کیا ہے. تو سارے محدثین کا یہ اتفاق ہے، کسی ایک نے بھی سکہ نہیں کہا. عباد بن کثیر کیسا ہے جی.
اچھا، اس کا ترجمہ ہم ذکر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جی، اچھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا ہوا اصح عالم من الحسن ابن عمارہ تھا وابی شیبہ تھا روا حدیث قادب لم یسمعها، اس نے جھوٹی حدیثیں بیان کی ہیں جو اس نے سنی نہیں تھی، فکان صالحا، عبادت میں ٹھیک تھا، قلت وکیف روا ما لم یسمع، اس نے وہ روایتیں کیسے کر دی جو سنی نہیں تھی، قال البلہ والغفلت، یعنی یہ بندہ کی غفلت اور اس کا مطلب چاقو چوبند نہیں تھا، ہوشیار نہیں تھا، ذہین و فتین نہیں تھا، یہ حافظہ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا، ابن معین کہتا ہے ضعیف الحدیث لیسا بشیء، ابن ابی مریم ابن معین سے لا یکتب حدیث، عثمان الدارمی ابن معین سے بیان کرتے لیسا بشیء فی الحدیث وکان رجل صالحا قبل مگر انتهیت الى شعبہ فقال هذا عباد بن کثیر فاحذروه، تو امام عبداللہ بن مبارک نے کہا میں نا امام شعبہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یہ جو عباد بن کثیر ہے نا اس سے بچ کے رہنا، یعنی اس کی حدیثوں سے بچ کے رہنا، یہ تمہیں کہیں غلط روایتوں میں نہ الجھا دے۔ یہ اس کا حکم ہے جی۔ اچھا، قال اضربوا قال والی اترکوا قال النسائی متروک الحدیث، دارا قطنی ضعیف، بس سارے محدثین کے اقوال ہیں۔ حسین بن عبداللہ بن زمیرہ، اس کی بھی مثال امام مسلم نے دی تھی۔ اچھا، یہ کہتے ہیں جی کذبہ مالک، امام مالک نے اس کو کذاب جھوٹا کہا ہے، ابو حاتم نے کہا ہے متروک الحدیث ہے، کذاب ہے، متروک الحدیث بھی ہے، کذاب بھی ہے یہ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا یساوی شیئن، اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے حدیث، اس کا کوئی بھار ہی نہیں ہے، کوئی وزن ہی نہیں ہے، یہ تو تنکے کے برابر نہیں ہے حدیث۔ امام ابن معین فرماتے ہیں لیس بثقۃ ولا مامون، اچھا سکہ بھی نہیں ہے اور امانت دار بھی نہیں ہے، تو قابل اعتماد بھی نہیں۔ قال البخاری منکر الحدیث ضعیف، حدیث منکر الحدیث ہے، ضعیف۔ اب ادھر کہتے ہیں لیس بشیء یضرب علی حدیث، کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حدیث پر اس کی پھینٹی لگانی تھی۔ امام نے فرمایا متروک الحدیث، بخاری نے طریق الحسن میں تارا کا ہوا علی و احمد، علی بن مدینی اور امام احمد نے اس کو چھوڑ دیا تھا، دارا قطنی نے کہا متروک ہے۔ ابن ابی ویس کان یتهم بالزندقۃ، زندقہ کا اس کے اوپر تہمت ہے، کوئی معتزلہ والے اس طرح کے قائد ہوں گے نا اس کے، جہمیہ وغیرہ بن نصبہ مالک القسم۔ اچھا، ابن مہدی لیس بشیء، امام داؤد لیس بثقۃ لا یکتب حدیثہ کذاب لیس بشیء، اس نے کہا تو بہرحال یہ مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ جن روات کے بارے میں امام مسلم نے مثالیں دی ہیں، ان روات کے بارے میں محدثین کم سے کم بھی جملہ بول رہے ہیں نا تو ضعیف یا لیس بشیء بول رہے ہیں، لیکن اکثر محدثین متروک الحدیث، اترکو حدیثہ، فاحذروا منہ، اور لا یساوی شیئا، اور کذاب تک کے لفظ، یروی احادیث کذب، جھوٹی روایتیں بیان کرتا تھا، یہ چار راویوں کی جو حالت ہے یہ اس طرح بیان کی ہے محدثین نے۔ اچھا، اب پانچواں بھی آ گیا، عمر ابن صحبان، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یکن بشیء ادرکتہ، یہ کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اس سے ملاقات کی ہے، ولا مسمع منہ، اچھا میں نے اس کو اس کا زمانہ ضرور پایا ہے یا اس سے ملاقات کی، ولا مسمع منہ میں نے اس سے کچھ سنا نہیں، اس سے سننے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ ابن مین کہتے ہیں لا یستوی حدیثہ فلسن، ایک پیسے کے برابر نہیں ہے۔ ابن مین کہتے ہیں لیس بذاک، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن امین کہتے ہیں ضعیف الحدیث، بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث، نسائی کہتے ہیں ضعیف ہے، اور ایک دوسری جگہ پر امام نسائی کہتے ہیں متروک الحدیث ہے، ابو زرع کہتے ہیں ضعیف الحدیث، واہل حدیث، پرلے درجے کا ضعیف راوی ہے، ابو حاتم کہتے ہیں ضعیف الحدیث، منکر الحدیث، متروک الحدیث، تزدید دارا قطنی کہتے ہیں متروک الحدیث، ابن عدی کہتے ہیں عامت حدیث ہی مما لا یطاب بہو الثقات علیہ، اکثر حدیثیں ایسی ہیں جس پر ثقات اس کے موافق نہیں ہوتے، یہی نکارت ہوتی ہے، یہی منکر الحدیث یا متروک الحدیث راوی ہوتی ہے۔ غلبت اعلی حدیث ہی المناکیر، اس کی حدیثوں میں منکر، اوپری اور نہ پہچانی جانے والی روایتوں کا غلبہ تھا، تو سمجھ آ رہی ہے بھائی کچھ؟
بس یہی تاجیز کی اضاف ہونے، کسی نے بھی خیر کا کلمہ، جن پانچ بندوں کی امام مسلم نے مثال دی ہے نا، کسی محدث نے ادنا ادنا بھی توثیق کا کلمہ ان کے بارے میں نہیں کہا۔ وہ ایک راوی کے بارے میں کہا صالحون، عابدون، ٹھیک ہے، عابد گزار بڑا تھا لیکن حدیثوں میں کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی، یہ نا ان کے تراجم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں تاکہ آپ کے لیے نا یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ امام مسلم فرماتے ہیں فمن هذا الضرب من المحدثین، عبداللہ بن محرر ہیں، اکثر محدثین کا متروک ہے، یا بن ابی انیس متروک ہے، الجراح ابن المنہال ابو العدوب متروک ہے، عباد بن کثیر متروک ہے، حسین بن عبداللہ بن زبیرہ متروک ہے، عمر بن صحبان، بعض نے سبحان یا صحبان بھی با کو مقدم بھی کیا ہے، تو یہ سارے متروک اور بعض پر جھوٹ بولنے تک کا انتظام ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں آگے ومن نحا نحوہم فی روایت المنکر فی الحدیث، اور جو بندہ ان کے طریقے پر چلا، من نحا نحوہم، جو ان کے طریقے پر چلا، یہ جو پانچ چھ بندوں کی مثالیں دی ہیں، فی روایت المنکر فی الحدیث، حدیث میں منکر کو، اوپری کو، غیر مشہور روایتوں کو بیان کرنے میں، فلسنا نعرج علی حدیث، ہم ان کی حدیثوں کی طرف التفات ہی نہیں کریں گے، چڑھیں گے ہی نہیں، ادھر ہم جائیں گے ہی، ولا نتشاغل بہ، ہم مشغول ہی نہیں ہوں گے۔ یہ مترادف المعنی جملہ ہے، لأن حکم اہل العلم والذی یعرف من مذہبہم فی قبول ما یتفرد به المحدث من الحدیث۔ اچھا آگے نا امام مسلم رحمہ اللہ، یہ ایک ہوتی ہے منکر اور ایک ہوتی ہے شاذ اور ایک ہوتی ہے زیادت ثقہ۔ جو منکر ہوتی ہے وہ بھی صفات کی مخالفت ہے، اور جو دوسری کون سی تھی الشاذ، وہ بھی مخالفت ہے، اور جو زیادت ثقہ ہوتی ہے وہ بھی من وجہ مخالفت ہوتی ہے، وہ حقیقی مخالفت نہیں ہوتی۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے جو منکر ہے، اوپری ہے، اس میں شاذ کو بھی بیچ میں شامل کر لیں تو آ، وہ تو ہم اس کا تخریج نہیں کریں گے اپنی صحیح میں۔ لیکن لیکن ایک اور چیز ہے زیادت ثقہ، یعنی امام زہری رحمہ اللہ کے 10 شاگرد ہیں، 10 شاگردوں نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بیان کی، کون سی؟ واقع افق والی، ٹھیک ہے جی، وہ امام زہری کی روایت میں سے۔ اچھا، 10 راوی بیان کرنے والے ہیں، ان میں سے 9 راوی بیان کرتے ہیں کہ بھائی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر تھی اور وہ صحابی آئے، کیا نام تھا وہ بدری صحابی کا؟ بڑا افسر کمزور ہو گیا ہے بھائی، کیا نام تھا ان کا؟ اور سفر میں جو سید عائشہ کو ساتھ لے کے آئے تھے، کیا نام تھا ان کا یار؟ صفوان بن اسال تھا، کیا نام تھا؟ یہی تھا نا؟ وہی تھے، صفوان بن اسال ہی تھے میرا، بہرحال اب 9 راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ظہر سے پہلے یا چاشت کے وقت میں قافلے کے ساتھ جا کے مل گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی بالعشیے کا لفظ ہے، اب عشیے کا لفظ جو ہے یہ بل لفظ ہے، اور ایک راوی بیان کرتا ہے بعد الظہر، باقی نے العشیے بیان کیا، وہ مجمل لفظ، عشیے کا لفظ جو ہے نا وہ بڑا ممتد وقت ہوتا ہے، یہ وقت کے 1 2 گھنٹے کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے، تو پچھلے پہر کے لیے عشیے کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو ایک راوی نے کہا بعد الظہر، 9 بیان کرتے ہیں ای عشیا،
اور ایک راوی بیان کرتا ہے بعد الظہری، بعد ما فارغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلاۃ الظہر. یہ میں مثال دے رہا ہوں، ایسا ہے نہیں اس حدیث میں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب یہ جو ایک راوی ہے امام زہری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے، یہ ثقہ ہے. امام زہری رحمہ اللہ سے باقی جتنی روایات وہ بیان کرتا ہے، باقی ثقات کے ساتھ اس کی روایات کی موافقت ہوتی ہے. تو باقی راویوں نے وقت کا تعیین نہیں کی، اور اس ایک راوی نے ظہر کی نماز سے رسول اللہ فارغ ہوئے تو اس وقت وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی پہنچ گئی. تو اب یہ کیا مخالفت ہوگی؟ نہیں، یہ زیادت ثقہ ہو، یہ زیادت ثقہ ہو. کیوں؟ المثبت مقدم علی النافی. جب نفی کرنے والے یعنی ایک راوی ایک لفظ بیان نہیں کرتا، وہ بھی ثقہ ہے، اور دوسرا راوی وہ لفظ بیان کرتا ہے، زیادت بیان کرتا ہے جو باقی صفات نے بیان نہیں کی، اور وہ بھی ثقہ ہے. تو اس کو آپ منکر بھی نہیں کہتے، شاذ بھی نہیں کہتے، مخالفت بھی نہیں کہتے، بلکہ اس کو زیادت ثقہ کہتے ہیں. اور اس پر بڑی بحث ہے زیادت ثقہ. راوی کی حدیث میں نکارت کیا ہے، راوی کی حدیث میں شذوذ کیا ہے، اور راوی کی حدیث میں زیادت ثقہ کیا ہے، اس میں فرق کرنا ہے. اس کی ایک اور مثال لے لیں. یہ مثال تو آسان ہوگی. ایک محدث کے 10 شاگرد ہیں، وہ اس سے حدیث بیان کرتے ہیں شہادت کی انگلی کا اشارہ کرنے، واشارہ بے اسبائہ السبابہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشہود میں بیٹھے تو اپنی سبابہ انگلی کے ساتھ اشارہ کر دیں، وَيَدْعُو بِهِ، اور اس کے ساتھ دعا کر دیں. 9 راوی بیان کرتے ہیں اشارہ وَيَدْعُو، انہوں نے حرکت کا ذکر نہیں کیا. ایک 10واں راوی بیان کرتے ہیں وَيُحَرِّكُهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت بھی دیتے تھے. تو باقی 9 نے صرف اشارے کا ذکر کیا. تو اشارہ تو جب آپ ایک دفعہ انگلی کو اٹھاتے ہیں تو یہ انگلی آپ نے اٹھا دی شہادت کی، یہ اشارہ ہو گیا. حرکت اس سے زائد چیز ہے. حرکت یہ ہے کہ آپ اس کو مسلسل حرکت دیتے رہتے. تو 9 روات بیان کرتے ہیں اپنے استاد سے کہ اشارہ بے اصبعہ السبابہ یدعو بہا، اور ایک راوی بیان کرتا ہے اشارہ بے اصبعہ السبابہ یحرکھا فیدعو بہا، اشارہ کر رہے تھے حرکت کے ساتھ، یعنی اس کو حرکت دے رہے تھے مسلسل، اور اس کے ساتھ دعا کر رہے. تو اب یہ جو اس نے بیان کیا، کیا یہ شاذ ہوگا یا کہ زیادت ثقہ ہوگا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ زیادت ثقہ ہوگی، کیونکہ اس نے باقی راویوں کی مخالفت نہیں کی، ان کے الٹ معنی بیان نہیں کیا. اگر انہوں نے اس بات کیا تو اس نے نفی نہیں کیا، انہوں نے نفی کی تو انہوں نے اس بات نہیں کیا، یا اس نے ایک حکم کو حلال بیان کیا تو اس نے حرام بیان نہیں کیا، انہوں نے ایک جواز بیان کیا تو اس نے منع بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ مخالفت ثقہ نہیں ہوگی، یہ زیادت ثقہ ہوگی. یہ ہر ایک ہا کا لفظ اشارہ کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اشارہ میں ایک اضافہ ہے، اشارے میں ایک توضیح ہے، اشارے میں ایک اضافی چیز کو داخل کرنا ہے. تو اگر یہ ثقہ ہے اور اس کی روایتوں میں نکارت نہیں ہے، یہ مناکیر بیان نہیں کرتا، باقی روایات کی روایت میں روایت حدیث میں اپنے باقی صفات ہم اثروں کے ساتھ یہ موافقت کرتی ہیں اس کی حدیث میں. تو ایک روایت میں اپنے دیگر ہم اثروں سے اس نے ہر ایک کا لفظ بیان کر دیا جو باقی 9 راوی بیان نہیں کرتے، تو اس کو زیادت ثقہ کہیں گے، اس کو مخالفت ثقہ نہیں. اس پر اب امام مسلم رحمہ اللہ بات کرتے ہیں. اچھا، لأن حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، اہل العلم کا حکم اور جو ان کے مذہب سے معلوم ہوتا ہے، فی قبول ما يتفرد به المحدث من الحدیث، محدث حدیث میں سے جب متفرد ہوتا ہے، کسی لفظ کو بیان کرنے میں تنہا ہوتا ہے، تو اس کے تفرد کو قبول کرنے کے بارے میں محدثین کے مذہب سے جو بات معلوم ہوتی ہے، امام مسلم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادت ثقہ یا تفرد ثقہ باقی ثقات کی نسبت قبول کب کیا جائے گا؟ یکون قد شارق الثقات
من اہل العلم والحفظ فی بعد ما رووا، یہ کہ وہ راوی شریک رہا ہو الثقات دیگر ثقات کے ساتھ، اہل العلم اور ضبط والوں کے ساتھ، فی بعد ما رووا، بعض ان روایتوں میں جو ان ثقات نے بیان کی، جو باقی ثقات روایتیں بیان کرتے ہیں اپنے استاد سے، یہ بھی وہی بیان کرتا ہے، امام زہری سے جو منو انہوں نے بیان کیا یہ بھی وہی بیان کرتا ہے، تو یہ باقی ثقات کے ساتھ دیگر مرویات میں اپنے استاد سے موافقت کرتا ہے، باقی روایات کے بیان کرنے میں ان کے ساتھ شریک رہا ہے۔ وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ، اور اس نے مبالغہ کیا ہے، امعنا ای بالغہ، مبالغہ کیا ہے، فی ذالک، اس شرکت میں، علی الموافقۃ لہم، دیگر ثقات کی موافقت میں، فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ، جب اس راوی کو ایسا، جب فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ، جب یہ بات مل گئی، معلوم ہو گئی اس راوی کی کہ یہ دیگر ثقات کی روایات سے اس کی روایات موافقت کرتی ہیں، فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ، جب ایسا معلوم ہو گیا، جب ایسا مل گیا، ثم زاد بعد ذلك شيء ليس عند اصحابہ، پھر اس محدث نے جو دیگر ثقات کے ساتھ کئی روایات کے بیان میں شریک رہا ہے اور ان کی موافقت میں مبالغہ کرتا رہا ہے، جب ایسی بات اس کے حدیثوں سے اور اس کی مرویات سے معلوم ہو گئی، موجود ہوئی، ثم زاد بعد ذلك شيء، اس نے اضافہ بیان کیا اس کے بعد کسی چیز، اس نے کوئی ایسی روایت بیان کی، لیس عند اصحابہ، جو اس کے دوسرے ہم اثر، اقران اور ہم جماعت لوگوں میں نہیں ہے، قبلت زیادت، امام مسلم فرماتے ہیں اس کی زیادت کو قبول کیا جائے، دوبارہ سمجھنے کی، زیادت ثقہ کا مسئلہ امام مسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا راوی ہو جو روایات بیان کرنے میں دیگر ثقات کے ساتھ شریک رہا ہو اور اس کی روایات دیگر ثقات راویوں کے ساتھ موافقت رکھتی ہو، عنا فی ذلک، مبالغہ کیا ہو اس نے اس میں، علی الموافقۃ لہم، دیگر ثقات کی موافقت کرنے میں مبالغے کو پہنچا ہوا، فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ، جب ایسی چیز معلوم ہو گئی، مل گئی، ثم زاد بعد ذلك شيئا، پھر اس نے کوئی اضافہ بیان کیا اس کے بعد کسی چیز کا، جب اس کی ثقات کے ساتھ مخالفت، موافقت معلوم ہو چکی ہے، اس کا مرتبہ ثقات کے ساتھ موافقت والا محدثین کے ہاں متعین ہو چکا ہے کہ اس کی روایات توافق مرویاتی ثقاتی غیرہ، باقی ثقات کے ساتھ اس کی مرویات موافق ہوتی ہیں، مخالفت نہیں کرتی، جب یہ بات معلوم ہو گئی، پھر اس نے اس کے بعد کوئی اضافہ بیان کیا، لیس عند اصحابہ، جو اس کے دیگر اصحاب کے ہاں وہ اضافہ نہیں تھا، وہ اضافی روایت ان کی مرویات میں سے نہیں تھی، مطلب 100 روایتیں بیان کرتے ہیں امام زہری سے، ان کے شاگرد امام مالک کی مثال لے لیتے ہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ اور بھی 9 راوی ہیں، تو 100 روایتیں بیان کی ہیں امام مالک نے بھی اور باقی 9 راویوں نے بھی، اور سب کی روایتیں ایک جیسی ہیں، امام مالک رحمہ اللہ ایک ایسی روایت بیان کرتے ہیں جو ان باقی 9 امام زہری کے شاگردوں میں کی مرویات میں نہیں ملتی، کہ انہوں نے امام زہری سے سنی یا آگے بیان کی ہوں یا ان کو روایت کیا ہو، امام مالک اکیلے ہی بیان کرتے ہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ کی یہ زیادت قبول کی جائے، چاہے وہ مستقل طور پر کوئی ایسی حدیث ہو جو دیگر ثقات بیان نہیں کرتے اپنے استاد سے، یا پھر ایک ہی روایت ہو، باقی راوی اس میں ایک حصہ بیان کرتے ہیں، یہ اس میں کوئی اضافہ بھی امام مالک بیان کرتے ہیں اسی حدیث میں، تو تب بھی قبلت زیادت ہو، تو امام مسلم فرماتے ہیں اس صورت میں اس ثقہ راوی کی زیادت کو قبول کیا جائے گا، بشرطے کہ دیگر روایات کی روایت میں ثقات کے ساتھ یہ موافقت کرنے والا ہو، ان کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہو، اس کی روایتوں میں اغلب طور پر، اکثر طور پر دیگر ثقات کی مخالفت نہ پائی جاتی، تو جب یہ اس کا یہ مرتبہ متعین ہو گیا،
کہ یہ ثقات جیسا ہی ہے، ان کی طرح ہی ہے، اہل الحفظ والاتقان ہے، تو پھر یہ کوئی اضافی روایت بیان کرتا ہے، چاہے وہ مستقل حدیث ایک ہو جو دیگر محدثین کے ہاں نہ ہو اس کے ہم اثروں میں سے، یا پھر ایک ہی روایت میں کوئی اضافہ بیان کرتا ہے جو دوسرے ثقات نے بیان نہیں کیا، تو قبلت زیادت ہو، اس کی زیادت کو قبول کیا جائے۔ اچھا، زیادت کو قبول کب نہیں کیا جائے گا؟ امام مسلم فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ، یہ لام کے ساتھ بھی یعمد متعدی ہوتا ہے اور الا کے ساتھ بھی، معنی ایک ہی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ، رہا وہ شخص جس کو تو پاتا ہے، یعمدو قصد کرتا ہے، لمثل الزہری امام زہری رحمہ اللہ جیسے محدث کی طرف، یعنی امام زہری رحمہ اللہ کی مرویات کو بیان کرتا ہے، فی جلالت ہی، امام زہری رحمہ اللہ کی جلالت علمی کے سبب، شیخ تیوبی صاحب فرماتے ہیں یہ جو فی ہے نا یہ سببیت کی ہے، سببیہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مثال بھی دی ہے، دخالت النار امرات فی ہرات، ایک عورت بلی کی وجہ سے، بلی کے بعد سبب جہنم میں داخل ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں یہ فی جو ہے نا یہ سببیت کی ہے، باس کے معنی میں ہے، رہا وہ شخص جس کو تو پاتا ہے کہ قصد کرتا ہے امام زہری جیسے شخص کی طرف، فی جلالت ہی، امام زہری کی جلالت علمی کی وجہ سے، وکثرت اصحاب ہی، اور امام زہری رحمہ اللہ کے شاگردوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، الحفاظ المتقنین لحدیث ہی، جو امام زہری رحمہ اللہ کی حدیث کو یاد کرنے والے اور اس میں خوب رسوخ والے ہیں، وہ حدیث غیر ہی، اور امام زہری کی حدیث جو امام زہری سے انہوں نے حدیثیں سنی اس کو بھی یاد کرنے والے اور اس میں بھی متقن اور پختہ ہیں، اور امام زہری کے علاوہ کی حدیثوں جو ان کے، صرف امام زہری تو ان کے استاد نہیں ہوں گے نا، اس کے علاوہ بھی استاد ہوں گے، چاہے وہ امام زہری سے حدیثیں بیان کریں تو اس میں بھی وہ متقن اور حفاظ ہیں، اور امام زہری کے غیر سے بیان کریں تو وہاں بھی وہ متقن اور حفاظ ہیں، اول مثل ہشام ابن عروہ، یا پھر ہشام ابن عروہ جیسے راوی کی طرف قصد کرتا ہے، وحدیثهما عند اہل العلم مبسوط مشترک، ان دونوں کی حدیثیں امام زہری کی اور ہشام ابن عروہ کی، اچھا ان دونوں کی مثال پتہ کیوں دی ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں، ہر تیسری چوتھی روایت میں آپ کو امام زہری اور ہشام ابن عروہ ملے، یہ کثیر اور روایت، اور امام زہری تو حدیث کی تدوین کا صحرا ان کے سر جاتا ہے نا امام زہری کے، ماشاءاللہ، اور منکرین حدیث کو سب سے زیادہ دشمنی بھی امام زہری سے، نیچے آ کے مصنفین میں سے امام بخاری مسلم سے ہے، اور مدونین حدیث یا راویان حدیث یا ائمہ حدیث یا سلاطین حدیث میں سے سب سے زیادہ میں نے جو پایا ہے منکرین حدیث کو سب سے زیادہ تکلیف امام زہری سے ہوتی جی، مثل ہشام بن عروہ تھا، تو امام مسلم نے ان دونوں کی مثالیں اس لیے دی ہیں کہ ان کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، یہ بڑی زیادہ، ایک جگہ پر میں نے پڑھا تھا، یہ قرۃ عین المحتاج کے اندر ہی شاید ایتھیوبی صاحب نے لکھا ہے کہ محدثین نے ان کی حدیثوں کو جو لکھی ہوئی موجود تھی امام زہری کی وہ 2000 سے زیادہ تھی، بعد نے کہا 1000 سے زیادہ، تو امام زہری رحمہ اللہ بہت کثیر الروایہ، اور بلکہ مطلب امیر المومنین فی الحدیث فی عصر، ان جیسا کوئی نہیں تھا ان کے زمانے میں، کہتے ہیں کہ یہ آپ ایسے بندے کو پاتے ہیں جو امام زہری کی حدیثوں کا قصد کرتا ہے، اور یا پھر ہشام ابن عروہ جیسی، ہشام ابن عروہ بن زبیر بن عوام ہے، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے عروہ بن زبیر کے بیٹے ہیں ہشام ابن عروہ، وحدیثہما عند اہل العلم مبسوط، ان دونوں کی حدیث یعنی زہری کی اور ہشام بن عروہ کی محدثین کے ہاں مبسوط پھیلی ہوئی ہیں، مشترکن اور مشترک ہیں، یعنی محدثین کے ہاں جو بھی روایت جو بھی حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں ان سب کے ہاں
امام زہری کی اور ہشام بن عروہ کی حدیثیں ایسے پھیلی ہوئی ہیں، عام حدیثیں مشترکن، سب جو بھی حدیث کے طالب علم ہے سب کے نزدیک امام زہری کی حدیثیں عام ہوں گی، مشترک ہوں گی۔ کوئی جو بندہ بھی حدیث کا طالب علم ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس نا، مثال کے طور پر سفیان ابن عیینہ کی حدیثیں نہ ہوں، ہو سکتا ہے اس کے پاس مثال کے طور پر، اب کس راوی کا میں نام لوں، سلیمان بن مہران العامش کی حدیثیں نہ ہوں، ہو سکتا ہے اس کے پاس امام حسن بصری کی حدیثیں نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے بصرہ کا سفر نہ کیا ہو، تو اس علاقے کے روات سے اس نے علم حاصل نہ کیا ہو، تو امام حسن بصری کی حدیثیں تو اس کے پاس نہیں آئیں گی۔ لیکن امام زہری اور ہشام ابن عروہ مکہ اور مدینہ کے امام حجاز کے، تو جو بھی شخص اہل العلم میں سے ہے، حدیثیں جمع کرنے والا ہے، سننے والا ہے، لکھنے والا ہے، اس کے پاس زہری، امام زہری کی اور ہشام نے عروہ کی حدیثیں ان کے پاس پھیلی ہوئی، عام لکھی ہوئی، مشترک طور پر موجود ہے، یعنی یہ سب کے پاس موجود ہے۔ وقد نقل اصحابهما عنهما حدیثهما على الاتفاق منهم فی اکثرهم، حقیق نقل کیا ہے ان دونوں کے شاگردوں نے ان دونوں سے، زہری اور ہشام بن عروہ سے، حدیثہما ان دونوں کی حدیثوں کو، علی الاتفاق من، ان کے اصحاب کے اتفاق پر، یعنی ان کے سارے اصحاب، زہری کے، امام زہری کے اصحاب اور ہشام نے عروہ کے جو اصحاب ہیں، وہ حدیثیں جب بیان کرتے ہیں تو سارے کے سارے اکثر امام زہری کے شاگرد اور امام ہشام نے عروہ کے شاگرد اکثر روایات میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق، نقل کیا ان دونوں کے شاگردوں نے ان دونوں سے ان دونوں کی حدیثوں کو، علی الاتفاق منہم فی اکثر ہی، اکثر حدیثوں میں جو ہشام ابن عروہ کی ہیں یا امام زہری کی ہیں، اکثر میں اتفاق کے ساتھ انہوں نے نقل کیا ہے۔ فیروی، اب یہاں پر ہوگا ضمیر لوٹانی پڑے، فیروی ای، یہ ضمیر ہے، من تراہ یعمد، فیروی ای العامد، وہ قصد کرنے والا جس کا ذکر کیا تھا کہ امام زہری یا ہشام ابن عروہ کی روایتوں کا قصد کرتا ہے، فیروی، پس بیان کرتا ہے یہ بندہ جو امام زہری کی حدیثوں کی طرف قصد کر رہا ہے یا ہشام ابن عروہ کی طرف قصد کر رہا ہے، فیروی عنہما، یہ قصد کرنے والا روایت کرتا ہے ان دونوں سے، او ان احدہما، یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے، یہ والا بندہ روایت کرتا ہے العدد من الحدیث، کئی ایک احادیث، ای المتعدد من الحدیث، کئی حدیثیں بیان کرتا ہے، مما، ان حدیثوں میں سے، لا یعرفہ احد من اصحابہما، جن حدیثوں کو امام زہری اور امام ہشام ابن عروہ کے شاگردوں میں سے کوئی ایک نہیں پہچان، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ، اور یہ بندہ ایسا بھی نہیں ہے جو ان لوگوں میں سے ہو جو امام زہری اور امام ہشام ابن عروہ کے شاگردوں کے ساتھ شریک رہا ہو، فی الصحیح، ای فی روایت الصحیح، صحیح حدیث کو روایت کرنے میں، مما، اس میں سے، عندہم، جو امام زہری اور امام ہشام ابن عروہ کے شاگردوں کے پاس ہے، فغیر و جائز، تو امام مسلم فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، قبول و حدیث ہذا الضرب من الناس، ایسے راویوں کی روایت کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، واللہ اعلم، اصل علم تو اللہ ہے۔ اس کو ذرا آسان الفاظ میں اس طرح سمجھاتے ہیں، دیکھیں جی، امام زہری، ان کے شاگرد ہیں جی 100، ابن عروہ ان کے شاگرد ہیں 100، اچھا وہ 100 شاگردوں کے درمیان نہ امام زہری کی 2000 روایات ہیں، یا بعض نے کہا 1000 اور کچھ ہیں،
یہ سب کے درمیان ان کے امام زہری کے جو شاگرد ہیں ان کے صاحب ہیں، وہ 100 شاگرد ہیں جو ثقات ہیں. ہم ثقات کی بات کر رہے ہیں، ضعاف کی تو بات، ضعفاء کی تو بات ہی نہیں کر رہے. تو جو ثقات ہیں ان کے نزدیک وہ حدیثیں امام زہری کی سب کو معلوم ہے، سب کے پاس لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا ایک تو اس فن میں عمل زیادہ تھا، علم زیادہ تھا، ساری زندگی اسی کام میں صرف کر دی، حدیثیں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، لکھتے رہے، لکھاتے رہے. تو ان کے جن ثقات شاگردوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے، سب کے پاس امام زہری کی حدیثیں لکھی ہوئی مدون طور پر موجود تھی، اور امام زہری حدیثیں لکھواتے تھے اور ان کے دفتر تیار کرواتے تھے. اسی طرح ہشام نے عروہ کے جو شاگرد ہیں، ان کی فرض کریں حدیثیں ہیں جی 800 جو مرویات ہیں ان کی. اچھا، وہ مرویات ان 100 ثقات شاگردوں کے درمیان مشترک ہیں، مبسوط ہیں، عام ہیں، لکھی ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں. پھر ایک تیسرا بندہ آتا ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن انیس، اپنی طرف سے نام رکھ، وہ امام زہری کا شاگرد ہے. یعنی وہ کہتا ہے حدثنی الزہری یا سمعت الزہری یا اخبرنی الزہری، یہ روایت بیان کرتا ہے. یہ بندہ العدد من الروایت 10 ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جو امام زہری رحمہ اللہ کے ان ثقات راویوں نے بیان نہیں کی. اسی طرح وہ عبداللہ بن انیس ہشام بن عروہ کا اگر شاگرد ہے یا ان سے روایتیں بیان کرتا ہے، تو نہ تو وہ ان کے ساتھ باقی ان 1000 2000 روایتوں کو بیان کرنے میں شریک رہا ہے. ہم جب اس کی حدیثوں کا تقابل کریں تو ہم کہیں گے ہشام نے عروہ رحمہ اللہ کی 800 حدیث مرویات ہیں، 800 میں سے 500 روایتیں تو اس نے بالکل ثقات کے متفق طور پر موافقت کے ساتھ بیان کی ہیں عبداللہ بن انیس نے. اس طرح امام زہری کی 2000 یا 1000 روایات ہیں، تو اس میں سے آدھی یا آدھی سے زیادہ روایات میں یہ امام مالک جیسے امام زہری کے شاگردوں کے بالکل موافق اترتا ہے، پورا پورا اترتا ہے. تو پھر تو ہم کہیں گے اگر اس نے کوئی 10 روایتیں ایسی بیان کی ہیں جو باقی 100 شاگردوں کے پاس نہیں ہیں، امام مالک کے پاس نہیں ہے، یا ہشام نے عروہ کے دیگر شاگردوں کے پاس نہیں ہے، تو ہم کہیں کوئی بات نہیں ہے، ثقہ راوی ہے، اس نے 10 ایسی روایتیں سنی جب امام زہری کے پاس باقی شاگردوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا. کئی سفر میں جاتے ہوئے، کئی حج کے موقع پر، کئی عمرے کے موقع پر، کسی مسجد کے اندر، یا باقی شاگرد پڑھ کے چلے گئے، ان کو علیحدگی کے اندر ان سے وقت مل گیا، تو یا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تو امام زہری نے ان کو کچھ حدیثیں سنا دی، تو باقی شاگرد تو ساتھ نہیں، تو ٹھیک ہے یہ زیادت ثقہ قبول کر لیں گے. لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. امام مسلم فرماتے ہیں کہ جو امام زہری کے دیگر ثقات شاگرد ہیں، یہ عبداللہ بن انیس باقی ثقات کے ساتھ امام زہری کی دیگر مرویات کو بیان کرنے میں شریک نہیں رہا ہے. اسی طرح ہشام ابن عروہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے ساتھ ہشام ابن عروہ کی دیگر مرویات کو بیان کرنے میں شریک نہیں رہا. تو یہ 10 روایتیں ایسی بیان کرتا ہے جو نہ امام زہری کے شاگرد دیگر ثقات شاگردوں کے پاس ہیں، اور نہ ہی ہشام ابن عروہ کے دیگر ثقات شاگرد بیان کرتے ہیں. تو امام مسلم اس عبداللہ بن انیس جس کا میں نے فرضی نام رکھا، وہ کہتے ہیں فغیر و جائزین قبول و حدیث حاضر ضرب من الناس، اس قسم کے راویوں کی روایت کو قبول کرنا جائز نہیں ہے. یہ بھی نکارت کے باب میں آئے، یہ بھی مخالفت کے باب میں، یہ زیادت ثقہ میں نہیں آئے. زیادت ثقہ اس وقت ہے کہ ایک راوی مثال کے طور پر عبداللہ بن انیس، یہ امام زہری کے شاگرد ہیں، امام زہری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. امام زہری رحمہ اللہ کے اور بھی سینکڑوں شاگرد ہیں. عبداللہ بن انیس 500 روایتیں امام زہری سے وہ بیان کرتے ہیں جو امام مالک بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ راوی ویسے بھی محدثین نے اس کے اوپر کچھ جرا نہیں کیا ہے اور اس کو ثقہ قرار دیا ہے یا کوئی. اچھا، یہ جو عبداللہ بن انیس ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ شریک ہے امام زہری سے 500 روایتیں ایسی بیان کرنے میں جو امام زہری سے امام مالک بھی بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن انیس بھی بیان کرتے ہیں. پھر امام مالک رحمہ اللہ کچھ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں، 10 ایسی حدیث جو نہ عبداللہ بن انیس کے پاس ہیں امام زہری کے شاگردوں میں سے، نہ ہی کسی اور شاگرد کے پاس ہیں. تو ہم کہیں گے امام مالک ثقہ ہیں، متقن ہیں، حجت ہیں، اور جبل الحفظ والاتقان ہیں، امیر المومنین فی الفقہ والحدیث ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ کا حافظہ اور ضبط ایسا ہے
جو आयतुम मिन आयातिल्लाह, उन जैसा था ही कोई नहीं आसमान की छत के नीचे, उनके जमाने के अंदर कोई था ही नहीं दूसरा। तो फिर इमाम मालिक रहमहुल्लाह 10 हदीसें बयान कर रहे हैं, अगर इसकी इमाम मालिक की हदीसें नहीं लेनी तो फिर लेनी किसकी हदीसें हैं भाई? तो इमाम मालिक की उसको ज्यादत सिका समझ के कबूल कर लेंगे, ये ज्यादत सिका है। लेकिन ज्यादत सिका ये नहीं है कि भाई इमाम मालिक रहमहुल्लाह इमाम जोहरी से 500 रिवायतें बयान करते हैं और दीगर उनके शागिर्द भी। अब्दुल्ला बिन उनैस दीगर रिवायतें बयान करने में इमाम मालिक और दूसरे शागिर्दों के साथ शरीक नहीं रहा है। हाँ, 10 ओपरी किस्म की रिवायतें लेके आता है जो इमाम मालिक या इमाम जोहरी के दूसरे शागिर्दों के पास नहीं है। तो फिर अब्दुल्ला बिन उनैस की रिवायत को फ़गैर जायज़िन कबूल हदीस हाज़ ज़रब मिनन्नास, तो अब्दुल्ला बिन उनैस जैसे ऐसे रावियों की रिवायतों को जो इमाम जोहरी के दीगर शागिर्दों के पास ना हो, और अब्दुल्ला बिन उनैस इन रिवायतों को दीगर रिवायतों को बयान करने में इमाम मालिक जैसे शागिर्दों के मुवाफिक भी ना हुआ हो, तो फिर इसको कबूल करना जायज नहीं है। ये मुखालफत सिका है, ये ज्यादत सिका नहीं है। या फिर ये मुनकर के बाब में आता है अगर इस रावी पर ऐसा कोई इल्जाम भी हो। तो भाई बात समझ आ गई है? तो ये बात समझ आई है? मुझे लगता लगता था कि ज्यादत सिका, आज दो बातें बयान की, एक ज्यादत सिका और एक है मुखालफ, सॉरी, एक है ज्यादत सिका, उसकी मिसाल हमने दी इमाम मालिक से, और एक है मुखालफत सिका, उसकी मिसाल हमने फर्जी नाम अब्दुल्ला बिन उनैस रख के दी। तो ज्यादत सिका मकबूल है, मुखालफत सिका मकबूल नहीं। ज्यादत सिका और मुखालफत सिका में फर्क कैसे करेंगे? इमाम मुस्लिम राय ने बड़ा सादा सा कुलिया बताया है। ज्यादत सिका ये है, मिसाल के तौर पर नीचे भी लिखा है इमाम मालिक, दोबारा ये मैं से 12 और 6 12 बता रहा हूँ कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह इमाम जोहरी के मुलाजिम शगिर्द। अच्छा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह भी इमाम जोहरी से 500 रिवायतें बयान करते हैं, और दीगर मुहद्दिसीन भी जो इमाम जोहरी के सिकात शागिर्द हैं वो भी वो रिवायतें बयान करते हैं। तो इमाम मालिक अक्सर तौर पर, अगलब तौर पर इमाम मालिक इमाम जोहरी से इन रिवायात को बयान करने में इमाम जोहरी के दीगर शागिर्दों के साथ मुवाफिक और शामिल और शरीक रहे हैं। फिर इमाम मालिक 10 20 ऐसी रिवायतें बयान करते हैं जो इमाम जोहरी के शागिर्दों में से इमाम मालिक के अलावा किसी ने बयान नहीं की। तो ये होगी ज्यादत सिका, ये कबूल होगी। लेकिन अब्दुल्ला बिन उनैस नाम का एक शख्स है, वो भी इमाम जोहरी की तरफ अपना इंतसाब करता है, अखबारना हदसना या समेत या अनिस जोहरी कहता है, और इस पर कोई ऐसा इल्जाम या तोहमत भी नहीं है कि ये मतरूकुल हदीस है या मुनकरुल हदीस है। इस पर कोई ऐसा कह लें कि जरा भी कोई नहीं है। अगर जरा हो जाएगी फिर तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी ना, फिर कहेंगे उठाओ फेंको इसकी रिवायत को बाहर, हमने क्या करना है। लेकिन इस पर कोई जरा वगैरह नहीं है, बंदा ठीक है, सिका है वगैरह है। लेकिन ये शख्स इमाम जोहरी से दीगर रिवायात बयान करने में इमाम मालिक जैसे शागिर्दों के मुवाफिक नहीं रहा, ये अक्सर तौर पर मुवाफिक नहीं रहा। फिर ये शख्स कोई ऐसी रिवायतें बयान करता है जो इमाम जोहरी के दीगर सिकात शागिर्दों ने बयान नहीं की हैं, तो ये दीगर रिवायात को बयान करने में भी शरीक नहीं रहा इमाम जोहरी के शागिर्दों के साथ, लेकिन बस ऐसी रिवायतें बयान करता है जो इमाम जोहरी के दीगर शागिर्दों के पास नहीं है। तो फिर इसको मुखालफत सिका कहेंगे। ये ये जो इसकी जियादत है ये कबूल नहीं की जाएगी। ये तो या तो नकारत के बाब में आएगी, या कम अज कम भी इसके लिए लफ्ज बोले तो मुखालफत सिका के अंदर या शजूज के अंदर आएगी। बात समझ आ गई है भाइयों? अब मुझे नहीं पता, मुकदमा मुस्लिम का किसी ने हो सकता है कोई अच्छा तर्जमा भी किया हो, आप नेट से तलाश कर लें, आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये तो बड़ी
اچھا، یہ کہتے ہیں قولہ لأن حکم اہل العلم، اس کا حاصل کلام یہ ہے انہ ان غالب علیہ الموافقۃ للثقات فی الروایت، اگر اس راوی کی روایات میں ثقات کے ساتھ موافقت غالب رہی ہو، ثم زاد فی موضعین او موضعین تقبل زیادت ہو، ایک دو جگہ پہ کوئی مستقل نئی روایت بیان کر دیتا ہے یا کوئی زیادت کر دیتا ہے، اچھا، ولا تعد من المنکر المردود، تو کہتے ہیں پھر زیادت قبول کر لی جائے گی اور اس کو منکر مردود میں سے نہیں کہا جائے گا، ویقال انه من زیادت الثقت وان غلب علیہ المخالفت یعد حدیثه منکرا مردودا، اور اگر اس کی حدیث میں دیگر ثقات کی مخالفت غالب رہی ہو تو پھر اس کی روایت منکر اور مردود ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ اچھا جی، مورب کیا ہے؟ مورب یہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، وہ مورب ہوتا ہے، چاہے لفظاً بدلے چاہے تقدیراً بدلے۔ لفظاً کی مثال جا زید رأیت زیدن مررت بزید، زید کا دال ضمہ فتح کسرہ کی علامت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، اور تقدیر کی مثال جا موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، یہ تبدیل اگرچہ لفظوں میں نہیں ہوا لیکن تقدیراً یہ مورب ہی ہے، مبنی کی قسموں میں سے نہیں۔ اچھا جی، مبنی کیا ہے؟ مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر علامات کے عوامل کے بدلنے کے باوجود نہ بدلے تو وہ مبنی ہوتا ہے۔ جیسے آپ مثال لے لیں، جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ اب دیکھیں اس کا جو آخر ہے یہ کسرہ کو لازم رہا ہے تینوں حالتوں میں، اگرچہ ایک جگہ پر عامل رفع کا تقاضا کر رہا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، اور دوسری جگہ پر عامل تقاضا کر رہا ہے نصب کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، اور تیسری جگہ پر عامل تقاضا کر رہا ہے جر کا مجرور ہونے کی وجہ سے، تو ہم اس کو کہیں گے جاء فعل ہؤلاء مبنی علی الکسر محلا مرفوع فاعل، رأیت فعل تو ضمیر فاعل، ہؤلاء لفظا مبنی علی الکسر محلا مرفوع محلا منصوب مفعول به، اور بی ہؤلاء میں ہم کہیں گے ہؤلاء مبنی علی الکسر محلا مجرور حرف جر کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، الکلام علی باب حزامی، اب حزامی کا ضابطہ پہلے سمجھ لیں۔ حزامی سے مراد نا یہ یعنی ایسا مؤنث نام، ایسا مؤنث علم جو فعالی کے وزن پر آتا ہو، بس یہ ضابطہ ہے۔ مؤنث کا نام ہو فعالی کے وزن پر آتا ہو تو حجازیوں کے نزدیک، حجازیوں کے نزدیک یہ مبنی علی الکسر ہو، حزامی، قطامی، رمانی اپنی طرف سے بناتے جائیں، ٹھیک ہے، زرابی، فعالی کے وزن پر، فعالی کے وزن پر آنے والا مؤنث علم حجازیوں کے نزدیک مبنی علی الکسر ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جاءت حزامی، رأیت حزامی، مررت بحزامی۔ پھر تیسری دفعہ بتا رہا ہوں، ایسا مؤنث نام یعنی مؤنث کا نام ہو اور فعالی کے وزن پر آتا ہو تو اہل الحجاز کے نزدیک، حجاز کے لہجہ اور لغت میں وہ مبنی علی الکسر ہوتا ہے، تینوں حالتوں میں کسرہ کو لازم رہتا ہے۔
یہ اس کا ضابطہ ہے، آگے پھر سمجھ۔ فاما باب حزامی و نحوہ فاہل الحجاز یبنونہ علی الکسر مطلقا، حزامی جیسے جو الفاظ مؤنث علام ہوتے ہیں، حجازی اس کو مطلق طور، بغیر کسی شرط اور قید کے مطلق طور پر مبنی علی الکسر پڑھتے ہیں۔ فیقولون جاءتنی حزامی، فائل ہے پھر بھی کسرہ پڑا ہے، رائی تو حزامی مفعول بہ ہی بن رہا ہے پھر بھی کسرہ پڑا ہے، مررت بحزامی، اور جر آیا ہے پھر بھی کسرہ پڑا ہے، اور یہ جر کسرہ جو ہے وہ جر کی علامت کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ بنا کی علامت کے طور پر ہے۔ وعلی ھذا قول الشاعر، یہ زن مرید بندے کا شعر ہے جی۔ فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطع طيب المنام اذا قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزامي۔ لولا المزعجات من الليالي، مزعجات کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والی چیزیں، مشکلات، آسان ترجمہ مشکلات، آفتیں۔ لولا المزعجات من الليالي، اگر راتوں کی مشکلات اور آفتیں اور خوف زدہ کرنے والی چیزیں نہ ہوتی نا راتوں کی، پر رات کو اندھیرا ہوتا ہے، ایک جنگل میں ایک پرندہ بیٹھا ہے تو کوئی اس پر جپٹ دے گا، کون حملہ کر دے گا، رات کو طوفان آ جائے گا، آندھی آ جائے گی، بارش آ جائے گی، اور کیا کیا ہو جائے گا بھائی۔ دن کو تو وہ دیکھ سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، لیکن رات کو پرندہ کدھر جائے، رات کو پرندہ کدھر جائے گا؟ تو کہتے ہیں فلولا المزعجات من الليالي، اگر رات کی تکالیف، راتوں کی تکالیف، مشکلات، آفتیں نہ ہوتی، لما ترک القطاطیب المنامی، قطع پرندہ اپنی میٹھی نیند کو کبھی ترک نہ کرتا۔ بھائی اس کی تھوڑی آنکھ لگتی ہے، پھر کہیں پتا ہلتا ہے، کہیں ہوا چلتی ہے، یا کہیں سے کچھ سر سر کی آواز آتی ہے، یا کہیں سے کوئی آہٹ آتی ہے، اس کی پھر آنکھ کھل جاتی ہے، کوئی مجھ پہ حملہ کرنے والا ہے، کوئی مجھے کھا ہی نہ جائے، کوئی میرے بچے ہی نہ کھا جائے۔ تو رات کو، رات کی مشکلات، رات کی آفتیں، رات کی ڈرانے والی چیزیں، گھبرانے والی چیزیں، مزعجات گھبراہٹ میں ڈالنے والی، اگر رات، ایک ترجمہ یہ بھی کر لیں، اگر راتوں کی گھبراہٹیں نہ ہوتی، لما ترک القطا، نہ چھوڑتا قطا پرندہ، طیب المنامی، اب قطا کا اردو ترجمہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ قطا کس پرندے کو کہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی جلدی جلدی سرچ کر سکتا ہو تو گوگل پہ لکھے مان القطا فی الاردیت، یا بالاردیت قطا، لما ترک القطاطیب المنامی، قطع پرندہ میٹھی نیند کو ترک نہ کرتا، اذا قالت حزامی، فائل استعمال ہو رہا ہے، جب حزامی کوئی بات کہے، اس کی بیوی کا نام ہے، اذا قالت حزامی، جب حزامی کوئی بات کہے، فصدقوها، تو اس کی تصدیق کرو، فإن القول ما قالت حزامی، بات وہی ہوتی ہے جو حزامی کہے، بس۔ دونوں جگہوں میں حزامی کا لفظ جو مل استشہاد ہے، یہاں بھی فائل کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، اچھا محلن مرفوع ہے، اور ما قالت حزامی یہاں پر بھی وہ محلن مرفوع استعمال ہوا ہے، دونوں جگہوں پہ فائل کی جگہ پہ آیا ہے۔ قالت حزامی، اذا قالت حزامی، قالت فعل، حزامی اس کا فائل، اور ما قالت حزامی وہاں پر بھی فائل استعمال ہوا ہے، لیکن شاعر نے دونوں جگہوں پہ اس کو کسرہ پر مبنی ہی استعمال کیا ہے، اس نے یہ نہیں کہا اذا قالت حزام یا حزام، یہ نہیں کہا، تو یہ معلوم ہو گیا کہ اہل الحجاز کی لغت یہ ہے کہ ہر وہ مؤنث علم جو فعالی کے وزن پر آتا ہو تو اہل الحجاز اس کو مبنی علی الکسر پڑھے، یہ وہ کہنا چاہتا، اگر راتوں کی ایسا بول رہے گھبراہٹیں معنی نہیں، میں تو قطع کا معنی بلی کا بھی آ رہا ہے۔ اچھا
ہاں جی، شاید پتہ نہیں یہاں پہ کیا مراد ہے۔ اچھا جی، معنی القطع، معنی القطع بالعربیہ، وہ تو قط ہوگا نا جی۔ جنس طیر صحراوی من رتبت دجاجیات والفصیلت القطویت، بھائی صاحب پرندہ ہے جی۔ جی بہتر، ٹھیک۔ اچھا، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، میں نے پہلے بتایا ہوا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ تو وہ چکور کو نہیں کہتے یار، وہ چکور ہی ہے، یہ تو بڑا خوبصورت پرندہ ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، کسی بھی حیوانیات، نباتات کا آپ نے عربی میں نام تلاش کرنا ہو نا، آپ اس کا معنی تلاش بھی کر لیں، لیکن عربی ٹو عربی آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، تو جو ہوتا ہے نا امیجز، اس پہ کلک کریں تو وہ اس کی تصویر سامنے آ جائے گی، یا عربی میں اگر آپ کا موبائل ہے تو صور پہ کلک کریں تو وہ آ جائے گا۔ تو یہ تو چکور ٹائپ پرندہ ہے جی، بڑا خوبصورت پرندہ ہے چکور۔ گروپ میں اس کی تصویر بھیجتا ہوں میں بعد میں جی۔ ہاں جی، اسی کی تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع انها فاعل، یہ ہے جی محل استشہاد۔ ابن شام کہتے ہیں کہ شعر میں دو دفعہ شاعر نے ذکر کیا اس کو مکسورتن، کسرہ کے ساتھ، مع انها فاعل، باوجود اس کے یہ فاعل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مبنی علی الکسر ہے، ان دل حجازیین۔ اچھا، اور اس کا ضابطہ کیا ہوگا؟ کل اسم یا کل عالم معنث علی وزن فعالی، ہر وہ مؤنث علم جو فعالی کے وزن پر ہو، تو اہل حجاز تو اس کو مبنی علی الکسر پڑھتے ہیں، لیکن اچھا یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ قطع کا انہوں نے لکھا ہوا ہے، طائر القطع جی۔ فافترقت بنو تمیم فرقتین، ابن بنو تمیم کے فعالی کے وزن پر آنے والے مؤنث علم کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ حجازیوں کا تو اختلاف نہیں ہے، وہ مطلق طور پر اس کو مبنی علی الکسر پڑھتے ہیں۔ بنو تمیم کے دو لغتیں ہیں بنو تمیم میں، فبعضهم يعرب ذلك كله بضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، فيقول جاءتني حزام بالضم ورأيت حزام بالفتح ومررت بحزام بالفتح۔ اچھا، بنو تمیم کہتے ہیں یہ غیر منصرف، رفیع حالت ضمہ کے ساتھ اور نسبی اور جری دونوں حالتیں فتح کے ساتھ۔ بنو تمیم کا ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ مبنی علی الکسر نہیں ہے، بلکہ یہ غیر منصرف ہے، ممنوع من الصرف ہے، رفیع حالت ضمہ کے ساتھ بغیر تنوین آئے گی، اور نسبی اور جری دونوں حالتیں فتح کے ساتھ آئیں گی بدون تنوین، لأنہ غیر منصرف عندهم۔ بنو تمیم کے دو گروہ ہو گئے، بعض تو اس کو یعرب ذالک کلہ، اس سب کو معرب پڑھتے ہیں، مبنی نہیں پڑھتے، مبنی نہیں کرتے۔ اخر محترم، یہ بنو تمیم جو ہے یہ من حیث القوم، من حیث القبیلہ ہے، یا اس سے مراد حجازی ہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں نہیں، حجازی نہیں ہے، حجازی نہیں۔ بنو تمیم تو یہ نجد کے رہنے والے ہیں نا جی، ہاں، بنو تمیم کے لوگ تو نجد کے رہنے والے، نجد حجاز کے رہنے، حجاز کے رہنے والے تو مراد جب حجاز کے بولا جاتا ہے نا تو قریشی ہوتے ہیں، قریشی، ٹھیک ہے۔ تو بنو تمیم، بلکہ یہاں پر ایک لطیفہ بھی سنانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ یہ معاف۔ نحوی تھے ان کے، یعنی